السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ اس محفل میں استاد العلماء جتنے بھی، بلکہ دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا کہ جہاں پہ ان کے شاگرد موجود نہ ہوں، بلکہ یہ جو دو حرف ہمیں بولنے آتے ہیں یا جو کچھ ہم یہ بول رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے استاد، ہمارے مربی، ہمارے روحانی والد جناب حافظ محمد شریف صاحب آج ہمارے اس میں مہمان گرامی ہیں۔ ان کی اس موجودگی میں ہم جو ہے وہ بھرپور انشاءاللہ تعالی ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آج کے پروگرام کو اسی طرح آج کے پروگرام میں میرے دوسرے معزز مہمان، وہ بھی میرے استاد ہیں، مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، وہ بھی آج ہمارے ساتھ اس میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ تلاوت کلام پیش کرنے کے لیے آج کے مہمان جو ہیں وہ قاری ضیاء الرحمان صاحب ہیں، اور اسی طرح آج کے پروگرام میں ہمارے پاس ایک چھوٹی سی نعت پیش کرنے کے لیے محترم بھائی ثمامہ طارق صاحب جو ہے وہ موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کو قرآن مجید کی تلاوت سے۔ تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری ضیاء الرحمان صاحب کو کہ وہ جو ہے وہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ یقیناً جو اللہ نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید ایک ایسی کلام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے اس کلام قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنی میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت کے لیے اپنے محترم بھائی سمامہ طارق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک مختصر سی نعت جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گلا گیا، اسے میں نے دل سے بلا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گلا گیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گلا گیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا۔ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گلا گیا۔ تیرے حسن خلق کی اکرامات میری زندگی میں نہ مل سکی۔ میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گلا گیا، اسے میں نے دل سے بلا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں۔ کہ آج کے اس پروگرام کے جو معزز مہمان ہیں، میرے سب سے قریبی استادوں میں سے جو میرے استاد گرامی ہیں الشیخ حافظ محمد شریف صاحب، اور اسی طرح میرے استاد مولانا نجیب اللہ طارق صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے وہ نیکی کے اعمال ہیں جن سے کر ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رمضان مبارک سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔
تو میں اس سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں اپنے استاد گرامی الشیخ استاد العلماء حافظ محمد شریف صاحب، وہ جو ہے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ ہم سب کو سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی اور صحت کے ساتھ ایسے لمحات نصیب فرمائے ہیں اس ماہ مبارک کی آمد سے کہ جس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ جب سے چاند نکلے جی تو باعث رحمت بھی ہے، باعث بخشش بھی ہے، اور باعث برکت بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ہم گناہ گاروں کے لیے کہ اللہ ذوالجلال نے اس طرح کے مواقع ہمیں نصیب فرمائے ہیں اور اس طرح کے سیزن رکھے ہیں کہ جس میں تھوڑا وقت لگا کر ہم بہت زیادہ نفع اس میں کما سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو جو ہمارے اعمال کی بنیاد ہے، جسم سے جتنے بھی ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں جی اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ دل کی صفائی ہے۔ جی اگر ہمارا دل صاف ہوگا تو پھر ہمیں ہر عبادت میں لذت آئے گی۔ جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل سے حسد ہو کسی کے بارے میں، کینہ ہو کسی کے بارے میں، اور کسی سے کوئی ناراضگی ہو تو وہ ہم نا دل کو صاف کر لیں، بالکل اور کثرت سے استغفار کر کے ہم ایک بہترین صابن کی طرح اپنے گناہوں کو بھی دھو دیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار ہے اور اس کو نیکی کا شوق اس میں نہیں ہے تو اس کو سبحان اللہ الحمدللہ کے وظیفوں کی بجائے اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو کثرت کے ساتھ ہم یہ بھی پڑھتے جائیں تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے۔ باقی جو اعمال ہیں وہ ماشاءاللہ آپ سامعین کو بتاتے بھی رہتے ہیں، ان میں سب سے پہلے تو رمضان کا تعارف ہی قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور یہ وہ مسلمانوں کا نصاب ہے جو اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلے معلم انسانیت اور اس امت کے جو معلم ہیں، نبی رحمت ہیں، تو ان کے اوپر اللہ نے یہ نصاب نازل کیا اور پھر اس سے پھر آگے پوری امت کو یہ پہنچا دیا۔ تو جس طرح کوئی کلاس، کوئی ڈگری، کوئی آدمی نصاب پڑھے بغیر، سمجھے بغیر وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح ہم بھی اللہ ذوالجلال کے ساتھ صحیح تعلق، عقیدہ، اسلام کا فہم، کلمے کا فہم اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، وہ اس نصاب کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، عمل کیے بغیر یہ بالکل صفر ہے کام۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ رحمت ہے، برکت ہے، اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کا پہلے سے زیادہ اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور جو فرض نمازوں کی سنتیں ہیں، پہلے والی بھی بعد والی بھی، ان کا بھی ہم بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اسی طرح روزہ یہ ایک رکن ہے اسلام کا، اور یہ بہت سارے اس کے فضائل ہیں، اللہ ذوالجلال کی طرف سے بخشش، رحمت، بلکہ کلمے کے ساتھ، نماز کے ساتھ
اگر زکوٰۃ بھی ادا کریں اگر فرض ہو، اور رمضان کے روزے رکھیں، جیسا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا تھا، تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو میں کن کے ساتھ ہوں گا؟ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا ایک اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، پھر تو صدیقوں کے ساتھ ہوگا، پھر تو شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ہمیں قیام لیل کا، جس کو ہم اپنے عرف میں یا فقہ کی اصطلاح میں تراویح کہتے ہیں، سنت کے مطابق اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو لمبا کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم شاید سیدہ ہماری امی جان ام المؤمنین عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت کو اتنا تو پڑھ لیتے ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، بس۔ اور وہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کی طرح وہ ہم آگے والا جو ہے نا وہ شاید جملہ نہیں پڑھتے کہ جس میں وہ فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ عدد ہم نے لیا لیکن یعنی کمیت اس کی لے لی، عدد لے لیا کہ یہ تعداد ہے، لیکن اس کی کیفیت بھی تو اسی پیغمبر سے ثابت ہے نا، اسی ہماری امی جان جو ہے نا اس کو بیان کر رہی ہے نا۔ تو یہ چونکہ ہمارے دل میں قرآن کی وہ محبت نہیں ہوتی، قرآن کو سننے کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وہ لذت نہیں ہوتی، اور اس کا سبب وہی ہے کہ ہم اپنے دل کو ابھی وہ نہ اچھی طرح صاف نہیں کر رہے ہوتے، استغفار میں شاید ہمارے ہاں کمی ہوتی ہے، پہلے سے ہم تیاری نہیں کرتے ہیں تو ہمیں وہ لذت نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے جو ہے نا ان کو تراویح پڑھائی تو آپ نے جلدی فارغ کر دیا، یعنی اختصار سے جلدی فارغ کر دیا۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ بھی جاؤ آرام کرو، فارغ کر دیا ہے، اب صحابہ کہتے ہیں یہ اور پڑھو، تو ہماری جو کیا کیفیت یہی ہوتی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ ہمارے ہاں جو معیار ہے ایمان کا وہ صحابہ کرام ہی ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ تو اس طرح یہ جو قیام ہے نا اس کا ہمیں بہت زیادہ حقیقت ہے، اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح قیام کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ خیرات ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سخاوت ہے لوگوں کے لیے، سائل ہیں، محتاج ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجود الناس، یہ مطلق ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجود الناس کہا تو حاتم طائی جیسے لوگوں جن کی شہرت ایک تاریخی اور مثالی تھی، یعنی حاتم کا معنی کیا تھا کہ مجسمہ سخاوت، مجسمہ سخاوت، تو ان کی اس شہرت کو توڑا ہے اگر کسی آدمی نے اجود الناس فقیری کے باوجود، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، یہ 11 مہینوں میں ہوتا تھا، اور جب رمضان شروع ہو جاتا تو پھر 11 مہینوں سے بڑھ کر آپ سخی بن جاتے۔ اللہ اکبر، کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے، آسانیاں کر دیتے ہیں جی، ہر لحاظ سے آسانیاں فرما دیتے۔ اور میں یہاں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ خصوصاً رمضان میں صدقہ کریں، اور خصوصاً آخری عشرے کی طاق راتوں میں صدقہ کریں، یا پورے آخری عشرے میں طاق کا بھی ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے یا کوشش کرنی ہوتی ہے، تحرو، تو وہ بسا اوقات رویت میں غلطی ہو جاتی ہے، رویت میں، اور وہ 28 روزے بن جاتے ہیں، تو وہ راتیں پھر جو طاق ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ اس لیے جو علماء ہیں، سلف ہیں، جنہوں نے صحیح دین کو سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں پورا عشرہ ہی کیا کر، بالکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے عشرے میں محنت کرتے تھے، پورے آخری عشرے میں ہی، بالکل۔ شروع رمضان سے محنت کرتے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو ایقظ اہلہ وشد میزرہ اور واحیا لیلہ، یعنی اس میں اور زیادہ آپ کرتے۔ تو یہ جو صدقہ ہے نا کہ
رمضان کے دنوں میں صدقہ کریں، بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں ہے، بہت فضائل ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آخری عشرے کی راتوں میں ہم صدقہ کریں، ہر رات ہی، یعنی 100 روپیہ بھی ہر روز کرتے رہیں، تو اس میں پھر یہ جو ثواب ہے نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب لیلۃ القدر یہاں یہ نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر میں جو ہے نا قرآن پڑھنا خیر من الف شہر، تلاوت ہے، قیام ہے، ذکر ہے، دعا ہے، کسی خاص عمل کا ذکر نہیں کیا، اس کو مطلق رکھا۔ تو اب اس کا یہ معنی ہوا کہ اس رات میں ہر عمل، فضیلت، ہر عمل خیر من الف شہر، وہ ایک رات کا یہ عمل، ایک دفعہ کا عمل، یہ 1000 مہینے کے اس عمل سے 1000 مہینے میں ہر روز کریں، ہر روز اس کو ضرب دیں تو ماشاءاللہ آپ کو تو حساب کا آتا ہے، سامعین کو بھی بڑا آتا ہے، مجھے تو اتنا وہ حساب نہیں آتا کہ 83 سال کے دن گنے تو 100 روپیہ، اور 83 سال کے دنوں کا 100 روپیہ وہ لاکھوں میں بنتا ہے۔ یہ توجہ جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو عادت ڈالیں، بچوں کو، ان کو کہیں کہ بھائی یہ عشرہ شروع ہو گیا، یہ آخری جو راتیں ہیں تو یہ لو 100 روپیہ وہ مسجد کے غلے میں ڈال دو، مدرسے کے غلے میں ڈال دو، یا جو انتظامیہ ہے ان سے کہو جی یہ فی سبیل اللہ کا ہے، اس کے اندر ڈال دو۔ یہ آپ اگر اس کو اور زیادہ سامعین، تو اس میں شیخ صاحب یہ تھوڑا سا اگر ہم کہتے ہیں کہ 83 سال، تو یہ تھوڑا سا کہنا مشکل نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 83 سال تو کم از کم ہے، یہ تو خیر من الف شہر ہے۔ جی جی، اس سے یعنی اس سے بہتر ہے، 83 سال کے عمل سے بھی یہ بہتر ہے، خیرون ہے اس سے، یعنی اور بھی زیادہ۔ اور وہ کتنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو اس نے پھر اپنے جو ہے نا جو اس کا کرم ہے، جو اس کی رحمت ہے، جو اس کا فضل ہے، اپنے بندوں کے ساتھ جو اس کی محبت اور پیار ہے، وہ تو پھر اس کو وہ تو جانتے ہی نہیں نا جی۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔